نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جیسا کوئی ہے۔ آپ کے ساتھ منسوب کوئی بھی ہو گیا، اس نے کمال مرتبہ پایا، اس نے عظیم عظمتیں پائی ہیں۔ اب آپ آئیے اختصار کے طور پر ہم اس سے آگے نکلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا تعلق بھی چونکہ حضور کے ساتھ ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بھی بے مثل ہے۔ ساری کائنات کے اندر جتنے حضرات پائے جاتے ہیں، جتنوں کی اولادیں پائی جاتی ہیں، سب سے بڑھ کر اولاد اور سب سے بڑھ کر کمال مقام و مرتبہ حاصل ہوا تو پھر وہ آل رسول کو حاصل ہوا۔ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، من احبنی و احب ہذینی و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اور ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کی، مراد حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے والدین سے محبت کی تو ارشاد فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ فضیلتیں اور یہ عظمتیں یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے گھرانے سے ان کو نصیب ہوئی ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث مبارکہ، راوی اس کے بھی جناب مولا علی شیر خدا ہیں۔ اب یہ اس سے ہمیں جہاں دیگر فضائل معلوم ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ گھر کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملنے کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے اور رات کو قیام بھی نبی علیہ السلام نے ہمارے ہی گھر میں فرمایا، ہمارے ہی گھر میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں تشریف فرما ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سوئے ہوئے ہیں، رات کے وقت آرام کر رہے ہیں کہ رات امام حسن نے پانی مانگا۔ توجہ رہے، رات کو امام حسن نے پانی مانگا، بجائے اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کہتے، مولا علی کو یا پھر اپنی صاحبزادی کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بستر مبارک سے اٹھے، پانی لینے گئے، پانی لے کر لائے تو امام حسین بھی اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پانی عطا فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی حسین کو نہیں دیا، حسن کو دیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور حسین سے کم محبت کرتے ہیں؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاملہ ایسا نہیں، بلکہ پانی پہلے حسن نے مانگا تھا، اس لیے میں نے پہلے اسی کو دیا۔ کائنات کے سردار، آج ہماری ساری عزتیں وہاں قربان ہو جائیں جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قدم مبارک لگے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اگر اٹھائیں تو ہماری توہین ہے، ہمارا سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا شخص، بڑا عہدیدار، کو بڑا علم والا، کو بڑا اپنے آپ کو کہنے والا بچوں کو اٹھانا تک گوارا نہیں کرتا، کیوں؟ میرا جناب سٹیٹس ہی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، واہ 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 فلاں صاحب بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ارشاد گرامی، جس نے ہمارے بچوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اپنے صاحبزادوں میں سے، نواسوں میں سے کسی سے محبت کر رہے تھے اور اپنی گود میں حضور نے ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ان بچوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ تو محبت ہے۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور میرے اتنے بچے ہیں، میں نے تو آج تک اپنے کسی بچے کو نہیں اٹھایا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اپنے دل کا علاج کروا کہ تیرے دل کے اندر سختی پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے چونکہ پانی مانگا تھا حسن نے، لہٰذا میں نے پانی اسی کو دیا، اور پھر ارشاد فرمایا انی و ایاک و ھذانی و ھذا الراقد یعنی علی فی مکان واحد یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، میں اور تو اور دونوں یہ صاحبزادے اور یہ والراقد اور یہ سونے والے، مراد جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، فی مکان واحد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کہ جہاں ہر شخص کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کے قریب نہ ہوگا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فضیلتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی ان کا مقام و مرتبہ بڑا عظیم ہے۔ جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں برس رہی تھی، لوگ سارے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ دعا فرمائیں، نماز استسقاء ادا فرمائیں۔ تو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل میں ان لوگوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ جن کے وسیلے سے اللہ ہمیں ضرور بارش عطا فرما دے گا۔ اگلے دن کا وقت طے پا گیا۔ جب آئندہ دن ہوا تو امیر المومنین ہیں، آج وہ حضرات جو وسیلے کے منکر ہمیں نظر آتے ہیں، وہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود کس انداز میں اپنی محبتیں اہل بیت کرام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اب جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کو خود بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اگلے دن گئے، حضرت عباس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور عباس آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے عمر ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ تو بتایا کہ بارش کی دعا کروانی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بارش کی دعا کروانی ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بارش کی اگر دعا کرنے تم خود صحابی ہو، دیگر صحابہ کو لو میدان میں جاؤ اور دعا کرو اور یا نماز استسقاء ادا کرو، نہیں۔ حضرت عباس کا دیکھیے پھر کہنے لگے ٹھہرو، بنو ہاشم کو کہہ دو کہ بہترین لباس پہنے، بنو ہاشم کو کہہ دو کہ بہترین لباس پہنے، خوشبو لگائیں اور پھر اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ اب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سب سے آگے آگے حضرت عباس، ان کے پیچھے جناب مولا علی شیر خدا، اللہ اکبر، دائیں بائیں جناب حضرت امام حسن اور امام حسین، آگے آگے حضرت عباس کے پیچھے مولا علی شیر خدا، دائیں بائیں جناب حسن و حسین، اور پھر ان کے پیچھے باقی سارے بنو ہاشم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر، اب ہمارے ساتھ کوئی اور بندہ شامل نہ ہو، اب ہمارے ساتھ کوئی اور بندہ شامل نہ ہو۔ یہ نکلے باہر میدان کے اندر، جس جگہ پر پہنچ کر انہوں نے دعا کرنی تھی بارش کے لیے، وہاں پہنچے، وہاں کھڑے ہو کر ان سارے حضرات نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ بارش عطا فرما دے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ابھی یہ واپس نہیں پلٹے تھے کہ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ مقام و مرتبہ اور یہ کمال پروردگار عالم نے ان حضرات کو عطا فرمایا، اور یقیناً میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ جس بندے کی نسبت اس وقت سے لے کر آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائم ہو گئی، بندہ وہی کامیاب ہے۔ جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدق کے دل سے محبت کی، بندہ وہی نجات پائے گا، خواہ وہ اس زمانے میں ہو، اس کے بعد والا زمانہ ہو، ہمارا زمانہ ہو، یا پھر آئندہ قیامت تک آنے والے کسی زمانہ کے اندر کوئی بھی بندہ ہو جس نے اپنے دل کا تعلق مکین گنبد خضرا سے
جس قدر مضبوط کر لیا میرے رب نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ہم اگر دیکھیں تو پھر ہر وہ بندہ، ہر وہ شخصیت، ہر وہ رشتہ جس کا تعلق ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یقیناً وہ بندہ عروج پاتا چلا گیا۔ اور پھر جیسے ہی ہم نے ان واسطوں اور ان تعلق داریوں کو چھوڑ دیا، افسوس تو یہ ہے کہ آج لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت کرنی ہو پھر بھی پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، جب اپنا کام کرنا ہو، اپنی شادی آ جائے، خوشی کا موقع آ جائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جائے، پھر کوئی بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آتا، اور جب انگوٹھے چومنے کی باری آئے پھر پوچھ پوچھ کے چومے، پھر یہ چوما تو کیا چوما۔ وہ اگر حضور سے محبت بھی ہم نے پوچھ پوچھ کے کرنی ہے کہ جناب حضور سے محبت کریں کہ نہ کریں، حضور کا نام آئے تعظیم سے کھڑے ہوں کہ نہ ہوں، حضور کا پر اگر درود و سلام پڑھا جائے کھڑے ہوں کہ نہ ہوں، اگر یہ باتیں بھی، یہ کام بھی ہم نے پوچھ پوچھ کے کرنے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح کلمہ کس کا پڑا ہے۔ اور پھر جب تک مسلمان اپنے نبی سے وابستہ رہے،